رمضان شروع ہو گئے تھے، ایک پر ایک دن گزر رہا تھا، لیکن آمنہ کو اپنی عبادت کے لیے بالکل ٹائم نہ ملتا۔ وہ سارا دن کچن کے کاموں میں مصروف رہتی یا گھر کے کام نپٹاتی۔ شوہر اپنے آفس میں اور امی تسبیح اور ذکر میں مصروف رہتی۔ سارا دن گھر کے کاموں میں بھاگتے بھاگتے آمنہ تھک جاتی تھی، لیکن اس کو اپنی عبادت کی فکر رہتی تھی۔ آمنہ، میری کل میٹنگ ہے، میری پینٹ شرٹ استری کر دینا۔ ساس کہتی، بیٹا میری دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے، اور ہاں بیٹا، افطار میں میٹھے دہی بلے بنا لینا اور ساتھ میں پیاز کے پکوڑے ضرور بنا دینا۔ یا اللہ، یہ میرا کس طرح کا رمضان گزر رہا ہے؟ نہ مجھے نماز کے لیے پراپر ٹائم ملتا ہے، نہ ذکر اذکار کے لیے، نہ میں قرآن پڑھ پا رہی ہوں، نہ میں کوئی اور عبادت کر سکتی ہوں۔ آمنہ بری طرح مایوس ہو چکی تھی۔ اس کا دل اب گھر کے کاموں میں نہیں لگ رہا تھا۔ السلام علیکم آمنہ، کیسی ہو؟ میں نے سوچا میں اپنی دوست کو سرپرائز کر دوں۔ وعلیکم السلام فاطمہ۔ فاطمہ، میرا رمضان ضائع جا رہا ہے۔ سارا دن میں گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہوں۔ صبح سے لے کے رات تک سب کی ضروریات پوری کرتے کرتے افطار کا ٹائم آ جاتا ہے۔ افطار تک میری تھکن سے برا حال ہوتا ہے۔ تراویح میں بھی صحیح طرح کھڑی نہیں ہو پاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میں کوئی عبادت نہیں صحیح طرح سے کر پا رہی۔ فاطمہ نے آمنہ کی بات سن کے مسکرائی اور کہا، یہ تم سے کس نے کہا آمنہ کہ تم عبادت نہیں کر رہی؟ تمہارا تو ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تمہیں اپنی عبادت کی فکر ہے، اور اسی فکر کی وجہ سے تم آج میرے سامنے رو رہی ہو۔ تم یقین کرو، یہ شیطان ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے اور تمہیں مایوس کر رہا ہے۔ کیسی عبادت فاطمہ؟ میں تو سارا دن روٹیاں اور سموسے بنا رہی ہوتی ہوں، اس بیچ میری عبادت تو کہیں بہت دور رہ جاتی ہے۔ اس پر فاطمہ نے مسکرا کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم سارا دن کام کرتے کرتے فزیکلی تھک جاتی ہو۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کو سنو۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اور جو کوئی کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو اس کو روزے دار کے روزے کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے، اور روزہ دار کی اجر اور ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ پیاری دوست، اسلام ایک بہترین مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کے کاموں کو ہی ہمارے لیے عبادت بنا دیا ہے۔ اگر ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے تو گھر کے کام کرنا، گھر والوں کو راضی رکھنا اور ان کے لیے محنت کرنا ہی ہمارے لیے بہترین عبادت ہے۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اپنے زبان پہ تسبیح جاری رکھو، سبحان اللہ یا استغفر اللہ۔ اسی طرح سے آج افطار سے پہلے اپنے لیے ٹائم نکال کر وقت میں برکت کی دعا ضرور مانگنا، کیونکہ افطار سے پہلے کی گئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اگر تمہاری نیت صاف ہے اور ہر کام اللہ کی عبادت کے لیے ہے تو یقین کرو اللہ تمہارے لیے آسانی ضرور پیدا کریں گے۔ آمنہ مسکرائی اور آمنہ نے کہا، فاطمہ، میں نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں آج سے ہی نیت کروں گی کہ میرا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس دن آمنہ نے افطار سے پہلے صرف اپنے لیے دعا کری اور کہا، یا اللہ، آپ غیب کا علم رکھتے ہیں، آپ کو میری تھکن کا بھی اندازہ ہے اور میری بے چینی بھی۔ یا اللہ، میرے اس کام کو، اس خدمت کو عبادت بنا دے اور اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ، مجھے طاقت دے اور میرے وقت میں اتنی برکت عطا فرما کہ میں تیری اور عبادت کر سکوں۔ یا اللہ، میرے دل میں اطمینان اور سکون بھر دے۔ یہ کہتے ہی آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، لیکن اس دفعہ یہ آنسو بے چینی کے نہیں تھے، بلکہ اس کا ایک اللہ سے مضبوط رشتہ قائم ہونے کے تھے۔ معاف کرنا آمنہ، میں نے تمہارا بالکل بھی خیال نہ رکھا۔ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو گیا تھا۔ میں یہ آلو پیاز کاٹ دیتا ہوں، تم جا کے تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ میں واقعی میں یہ بات بھول گیا تھا کہ تم بھی تو تھکتی ہوگی کہ تم صبح سے لے کے رات تک ہماری خدمت کرتی ہو، ہمارے لیے سحری، افطار اور کھانا بناتی ہو۔ اب تم آرام کرو۔ شکریہ احمد، آپ کتنے اچھے ہیں اور میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ بیٹا، تم بہت اچھی اور بہت ذمہ دار ہو۔ تم جس طرح سے پورے گھر کا اور ہمارا خیال رکھتی ہو، اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ اللہ تمہیں دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے اور تمہارے ہر کام میں برکت اور خیر عطا فرمائے۔ شکریہ امی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
بس جب ہم اپنے اعمال اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور ہر کام نیک نیتی سے کرتے ہیں تو اللہ میاں ہمارے وقت میں اور ہمارے کام میں ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اسباب خود بخود بننے لگتے ہیں۔ گھر والوں کی خدمت کرنا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا ثواب رمضان میں روزہ رکھ کر تو کئی دگنا بڑھ جاتا ہے۔ تھکان میں کام کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر جاری رکھیں، بے شک اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ افطار سے پہلے وقت میں برکت کی دعا ضرور مانگیں۔ اور ہاں، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔